بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک خاص عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد صرف آپ نے 5 منٹ نکال کے اللہ پاک کا یہ خاص نام پڑھ لینا ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر کوئی ایسا اسباب پیدا ہو جائے گا کہ سارا قرض بھی اتر جائے گا۔ آپ کے گھر میں دولت کی کمی ہے، دولت کو لے کر آپ پریشان ہیں، آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، ذاتی گاڑی نہیں ہے، آپ نے بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہیں، یا آپ بے روزگار ہیں۔ انشاءاللہ روزگار کا ایسا اسباب بنے گا کہ سارے رشتہ دار جو ہیں وہ حیران رہ جائیں گے۔ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالو گے انشاءاللہ مٹی بھی سونا بن جائے گی۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں آپ کو منافع نہیں ملتا، سارا دن آپ فارغ بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس عمل کے بعد پہلے دن ہی آپ کو ایسا رزلٹ ملے گا کہ پوری مارکیٹ میں جتنے گاہک ہوں گے نا، اتنی تعداد میں گاہک آپ کی صرف ایک دکان پہ آنے شروع ہو جائیں گے، اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ لوگ خود آپ کو کہنا شروع کر دیں گے کہ تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے۔ لوگ آپ کی ٹو میں رہیں گے کہ یہ کون سا ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں آنے والا ہر گاہک اس کی دکان کا پتہ پوچھتا ہے۔ تو اس عمل کی تفصیل کے لیے آپ کو ویڈیو مکمل دیکھنی پڑے گی، پھر ہی آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہوتا ہے، مگر سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مایوس جلد ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی آپ مایوسی کو چھوڑ دیں اور اپنی زندگی میں صبر کا دامن تھام کر پکڑ کر اس کو بدل لیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ ایسا ہے جو بابرکت عمل ہے، جس صرف 100 دانوں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ مختصر سا یہ وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ کو دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا۔ ایک ہفتے کے اندر آپ اس وظیفے کی طاقت کا اندازہ خود لگا لیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی بن جائے گی۔ میرے بہت سارے بہن اور بھائی جو ہیں وہ ہمیں مختلف کمنٹ کرتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہے، کاروبار اچھا نہیں چل رہا، اس کے علاوہ وہ قرضوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جو قرضوں کا دلدل ہے نا، میں خود اس بات کو سمجھ سکتا ہوں، میں خود اس دور سے گزرا ہوں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج میرا لینے والا ہاتھ جو ہے وہ دینے والا ہاتھ ہے۔ یہ میرے خود کے آزمائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں جو آپ کو بتائے جاتے ہیں، تو آپ نے ان کو اگنور نہیں کرنا، انشاءاللہ وظیفے اثر کریں گے۔ لیکن کچھ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، وہ یہی ہوتی ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ کمزور ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آپ کو ہر ویڈیو میں کہا جاتا ہے کہ آپ اچھی نیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ وظیفے کو کیا کریں، اور جو وظیفے کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہر وظیفے کا مکمل حصہ ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو اگنور نہیں کرنا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، تو جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے وظیفے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو پڑھنا ہے، تو اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اس سے شیطان مردود سے آپ دور ہو جائیں گے۔ وہ آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ نہیں ڈالے گا۔ جب آپ کے ذہن میں، دل میں وسوسہ آ جائے گا تو آپ کا تھوڑا سا عقیدہ جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے، آپ کا یقین ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، تو اسی لیے وہ اس وظیفے کے جو اثرات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے مکمل اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو کر لینا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ مکمل یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ اس عمل کو کر لیتے ہیں نا، تو وظیفہ ختم ہونے سے پہلے اسی دن ہی سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ آپ کی جو بڑی سے بڑی حاجت ہے نا وہ پوری ہو جائے گی، یا پوری نہ بھی ہوئی نا تو اس کے پورا ہونے کے اسباب جو ہے نا وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اسی وقت آپ کی شادی ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ شام تک آپ کو کوئی پازیٹیو رسپانس ملنا شروع ہو جائے گا۔ یا آپ نے پیپر دیے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اچھا رزلٹ آ جائے، تو اس کے پہ بھی ٹائم ہے، لیکن جو ہی اس کا ٹائم مکمل ہوگا، جو ہی رزلٹ آئے گا، تو انشاءاللہ آپ کے اس عمل کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ آپ ٹاپ نمبروں پہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کچھ ٹائم ضرور لگتا ہے، کچھ حاجات جو ہیں وہ فوراً پوری ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، تو آپ کاروبار کی نیت سے جب کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کو انشاءاللہ چند گھڑیوں میں ہی، کچھ لمحوں کے اندر ہی آپ کو معجزات دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ وظیفے کو پہلے اچھے طریقے سے سمجھ لیا کریں۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، یا ویڈیو کو سیو کر لیں، یا ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وہ آپ کے جو ہے نا کمپیوٹر پہ یا آپ کے موبائل میں وہ ویڈیو سیو رہے گی، جب بھی آپ کو وقت ملے گا آپ دوبارہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یا ایک کاپی پینسل لے لیں اور اس کے اوپر وظیفے کا مکمل طریقہ کار آپ لکھ لیا کریں، اور اس ترتیب کے ساتھ آپ عمل کو کر لیا کریں۔ ترتیب بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ والوں نے اس پہ محنتیں کی ہوتی ہیں، تو اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ جیسے نمبروں والا تالا جو ہے ایک خاص نمبروں سے کھلتا ہے، تو اسی لیے آپ نے بھی ان چیزوں کو بہت دھیان سے سن لینا ہے۔ تو
تو یہ عمل جو آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے فجر کی نماز کے فوراً بعد اس کو کر لینا ہے۔ اس کی پہلی شرط تو یہی ہو جائے گی کہ آپ نے فجر کی نماز جو ہے وہ قضا نہیں کرنی، ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ مرد حضرات کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ جا کے نماز ادا کریں اور نماز کو ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ فجر کی بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فجر کی نماز کا جب وقت گزر جائے، فجر کی نماز تو آپ نے باجماعت ہی یا ٹائم پہ ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہیں پہ کام کرنا ہے، گھر کا کام کرنا ہے یا کہیں پہ جانا ہے، آپ کو وقت نہیں ہے وظیفہ کرنے کا، تو آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا تو آپ نے جب وہ ٹائم گزر جانا ہے اس کے بعد آپ نے جو اشراق کی نماز ہے اس کے 2 رکعت نفل آپ نے پڑھ لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ یہ وقت جو ہے نا یہ بہت ہی اچھا وقت ہوگا۔ آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود شریف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور 129 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ آپ نے 129 مرتبہ اس کو ٹھہر کر پڑھنا ہے، تسلی کے ساتھ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک مبارک نام پڑھنا ہے، وہ کون سا ہے؟ اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے اسکپ کر کے دیکھا ہے تو ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ ہمارا رپلائی آپ کو آئے یا نہ آئے آپ کو اجازت ہو جائے گی، روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے 100 دانوں والی تسبیح لے لینی ہے اور اس کے اوپر اللہ پاک کا بابرکت نام ہے یا غنی۔ آپ نے اس اسم کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس اسم کے بارے میں جو اولیاء اللہ ہیں ان کا یہ قول ہے کہ جو کوئی بھی صرف 21 دن تک 21 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا نا اور اس کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لے گا اور ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے گا تو اسے مخلوق سے کبھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کو غنی کر دیں گے، یعنی کہ اللہ پاک کا جو بھی صفاتی نام ہوتا ہے نا آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک خاص ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک خاص تعداد کے مطابق اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا تو اس کی جو برکات ہے نا وہ آپ کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یا غنی جو ہے اللہ پاک غنی ہے اور جو بندہ یا غنیوں کی تسبیح کرتا ہے اللہ پاک اس کو بھی غنی کر دیتے ہیں، مخلوق سے اس کی حاجت جو ہے نا وہ ختم کر دیتے ہیں، وہ مخلوق کو بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ وہ لوگوں میں بانٹتا پھرے اور اس کے پاس جو ہے نا وہ رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے ایک تسبیح یا غنیوں کی پڑھ لینی ہے اور اس وقت آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے اور آپ کا یہ تصور ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے میں یا غنیوں کی تسبیح کر رہا ہوں ویسے ویسے اس نام کی برکات جو ہیں وہ میرے اوپر نازل ہو رہی ہیں، ایک خاص اللہ کا نور میرے اوپر نازل ہو رہا ہے اور مجھے اتنی دولت مل رہی ہے کہ میں لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں، میری دولت ختم نہیں ہو رہی۔ آپ نے اچھے طریقے سے یا غنیوں کو پڑھ لینا ہے اور اس عمل کے کرنے والے سے اللہ پاک جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ سورہ کوثر جو ہے وہ دولت کے لیے بہت ہی اکثیر کا درجہ رکھتی ہے اور خاص طور پر 129 مرتبہ جب پڑھی جائے اور یا غنیوں آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اپنے حاجات کے لیے آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکت سے اپنے فضل سے آپ کے رزق کو کشادہ کر دے گے، آپ کے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ رزق دینا اس رب کے ذات کے اختیار میں ہے، وہی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہی ہر مشکلات اور مصائب کو دور کرنے والی ہے۔ عطا کرنے والی ذات وہی ہے جسے وہ چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے چھین لے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک کو پتہ ہے کہ کب آپ کو عطا کیا جائے تو آپ کے لیے بہتری ہوگی، تو آپ نے اللہ پاک کی جو بہتری ہے اس کا انتظار کرنا ہے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔